ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسیلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسیلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کر رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو، آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔
مسیلمہ کے بچے کچھ محافظ گھبرانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسیلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدم، جس کے معنی ہیں خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسیلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسیلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسیلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ، باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے گرد دیوار تھی۔ مسیلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسیلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد براء رضی اللہ عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ براء رضی اللہ عنہ بن مالک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور براء رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ براء رضی اللہ عنہ بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمہ لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا۔ گردن مار دو، ایک اور للکارا۔ پکڑ لو، مار ڈالو، ایک شور اٹھا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے براء رضی اللہ عنہ بن مالک کی طرف دوڑے۔ براء رضی اللہ عنہ ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے براء رضی اللہ عنہ کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ براء رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ براء رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو براء رضی اللہ عنہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں دروازے میں اتر گئیں۔ براء رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد براء رضی اللہ عنہ بن مالک پر مل کر حملہ کرتے تھے اور براء رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ براء رضی اللہ عنہ بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ براء رضی اللہ عنہ بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے براء رضی اللہ عنہ بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔
بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے. یہ سب تیر انداز تھے. انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا. مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے. مرتدین کا قتل عام ہونے لگا. ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے. وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے. ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا. اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی. باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا. خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسیلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. لیکن مسیلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. مسیلمہ کذاب خالد رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا. ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا. وہ حبشی غلام وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب تھے. برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا. انہوں نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا. ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا. وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا. اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی. رقاصہ رقص کر رہی تھی. جو ہی رقاصہ موضوع زاویے پر آئی وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی. برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی. جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا. اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد وحشی نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے. باغ کے خونریز معرکے میں انہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا. انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسیلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی. وحشی رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتے, لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے سارے باغ میں گھوم گئے اور انہیں مسیلمہ نظر آ گیا. مسیلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان مسیلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے کہ مسیلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے. انہیں ایک موقع مل گیا لیکن ان کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا آ گئیں. وہ بھی مسیلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھیں. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی. وہ مسیلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا. ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا. ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا. وحشی رضی اللہ عنہ کو موقع اور زاویہ مل گیا. انہوں نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسیلمہ پر پھینکی. برچھی مسیلمہ کے پیٹ میں اتر گئی. اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی. مسیلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی. مسیلمہ گرا, اسے مرنا ہی تھا لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گرے, پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے. بنو حنیفہ, ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا, ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے. مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خونریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی, نبی مارا گیا, مسیلمہ قتل ہو گیا ہے. مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کے سر ہے. وحشی رضی اللہ عنہ کی زندگی عجیب گزری ہے. بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مسیلمہ کو برچھی کھینچ کر قتل کیا تھا, حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا. ان میں وحشی کا نام بھی تھا. اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے. وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی.
قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ان کے سر پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلے گئے اور انہوں نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ ان پر خاموشی طاری رہتی تھی اور وہ سوچوں میں گم رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ سچے مسلمان رہے۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض انہوں نے اپنے ذمے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہے اور کئی لڑائیوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر ان کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وحشی شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں انہیں ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ قربان جائیے اللہ کی حکمت پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، اور وحشی رضی اللہ عنہ کے عشق و ایمان کی عظمت پہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھیں۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر تھے، اور اس وقت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے ابن قما پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قما نے زرہ بکر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ ابن قما نے گھوم کر عمارہ رضی اللہ عنہا پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن قما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقت الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقت الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رانائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہقہے لگا رہی ہو۔
جب شور اٹھا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لوٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے۔